ایک اللہ کا نیک بندہ ہمیشہ جنگل کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا اور بیٹھ کے وہاں گھنٹوں اللہ سے یہی دعا کرتا رہتا کہ یا اللہ میری غیب سے مدد فرما، تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو میری غیبی مدد فرما۔ میرے حالات بڑے مشکل ہیں، بڑے غربت کے دن ہیں، فاقے چھائے ہوئے ہیں گھر میں۔ تو ایک دن جنگل میں اس کو بزرگ مل جاتے ہیں۔ بزرگ جب اس کی آہو پکار، اس کی دعا اللہ سے گڑ گڑانا سنتے ہیں تو وہ اپنے تھیلے میں سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کر دیتے ہیں جس میں بہت سارے سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ اب وہ کھول کے دیکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا شکر ادا کرتا ہے بزرگوں کا، اور وہاں سے گھر کی طرف بھاگا بھاگا آنے شروع ہو جاتا ہے۔ راستے میں وہ آتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان پیسوں سے میں اچھا سا گھر بناؤں گا، کاروبار شروع کروں گا، بچوں کا بہترین مستقبل بناؤں گا۔ یہی کچھ سوچتا سوچتا وہ سیدھا گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اچانک سامنے اس کے کچھ چور آ جاتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ خیر تلاشی لیتے ہیں اس سے، وہ سونے کے سکوں کا تھیلی نکل آتی ہے اور وہ اسے مار پیٹ کر کے اس سے تھیلی لے کر چل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ واپس پھر جنگل میں چلا جاتا ہے، ان بزرگوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے، ڈھونڈ کر ان کو اپنا پورا ماجرا سناتا ہے۔ بالآخر وہ مل جاتے ہیں، ان کو پورا ماجرا سناتا ہے تو وہ بزرگ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے تھیلے میں سے ایک قیمتی ہیرا اس کو نکال کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس کو چھپا کے لے جانا، اور وہ چھپا کے لے جاتا ہے۔ گھر پہنچتا ہے تو آگے اس کی بیوی سوئی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں یہ جو سرپرائز ہے اس کو صبح دوں گا، ابھی آرام کرنے دو، بچے بھی سوئے ہیں، سونے دو۔ تو وہ جو قیمتی ہیرا ہوتا ہے وہ پانی کے گھڑے میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں پہ کسی کی نگاہ، کسی کی توجہ نہیں جائے گی، صبح میں اٹھوں گا تو یہاں سے نکال کے بیوی کو بھی بتاؤں گا اور بچوں کو بھی بتاؤں گا، اور پھر اس کے بارے میں سوچاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اب یہ سارا کچھ سوچ کر وہ اس کو رکھ کر لیٹ جاتا ہے۔ اب بندے کے پاس مال و دولت آ جائے، قیمتی چیز آ جائے تو اس کو نیند کہاں آتی ہے؟ وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں بیچوں گا، بیچ کے اس سے جو پیسے ملیں گے وہ میں گھر بناؤں گا، مال مویشی خریدوں گا اور بچوں کو بہتر مستقبل دوں گا۔ یہی کچھ سارا سوچتے سوچتے رات کے پچھلے پہر جا کر اس کو نیند آتی ہے اور وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ اب اس کی بیوی کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ اٹھ کے اس نے چشمے سے گڑا پانی کا بھر کے لانا ہوتا ہے۔ وہ جلدی اٹھتی ہے، اٹھ کے وہ گڑا اٹھا کر چشمہ پہ پانی بھرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اب وہ جو اس کے پاس پہلا پانی ہوتا ہے وہ چشمے کے پاس گراتی ہے تو وہ جو ہیرا ہوتا ہے وہ ندی کے اندر چلا جاتا ہے، بہہ جاتا ہے۔ اب بہہ جاتا ہے، واپس پانی بھر کے آتی ہے تو آگ اس کا خامد اتنے میں اٹھ جاتا ہے۔ اٹھ کے وہ دوڑتا ہے گڑھے کی طرف، گڑھے کے اندر ہاتھ ڈال کے ٹٹولتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ بیوی سے پوچھتا ہے کہ اس کے اندر میں نے قیمتی پتھر رکھا تھا، ہیرا رکھا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ کہتی ہے مجھے تو پتہ نہیں، میں تو صبح اٹھی اور پانی بھرنے گئی، جو پانی تھا وہ تو میں نے ندی میں گرا دیا، تو وہ اگر اس کے اندر تھا تو وہ بھی گر گیا ہوگا۔ وہ اس کو بڑا بھرا برا کہتا ہے، بڑا غصہ کرتا ہے۔ وہ بھی کہتی ہے کہ قیمتی اگر کوئی چیز تھی تو وہ گڑھے کے اندر کون رکھتا ہے، آپ کہیں اور سنبھال کے رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے یہاں سنبھال کے رکھا، یہ ایک محفوظ جگہ ہے، یہاں ہر کسی کی نظر نہیں جاتی، اور اللہ کی بندی تم نے بغیر دیکھے جا کے بہا کے آ گئی ہو۔ اب وہ بھی درست ہوتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے کیا پتا کہ گڑھے کے اندر آپ نے قیمتی ہیرا رکھا ہوا ہے۔ ہر مایوس ہو کے 2 دن وہ جنگل نہیں جاتا، تیسرے دن پھر جاتا ہے، پھر اسی جگہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری کوئی غیبی مدد بھیج، میری کوئی مدد کر۔ اتنے میں وہ بزرگ پھر آ جاتے ہیں۔ اب وہ ان کو پورا ماجرا سناتا ہے۔ سننے کے بعد وہ 2 سونے کے سکے نکال کر ٹوٹل اس کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ لے تو لیتا ہے لیکن اس میں وہ خوش نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ کہہ رہا ہو کہ 2 سونے کے سکوں سے میرا کیا بنے گا؟ نہ تو اس سے میں کاروبار کر سکتا ہوں، مال مویشی خرید سکتا ہوں، نہ گھر بنا سکتا ہوں، نہ بچوں کے لیے کچھ بہتر کر سکتا ہوں۔ یہی سوچ بچار کرتے کرتے وہ آ رہا ہوتا ہے تو سامنے اس کو آگے ایک مچھیرے نے مچھلی کو جال میں پکڑا ہوتا ہے۔ وہ بڑی پھڑک رہی ہوتی ہے، بڑی تڑپ رہی ہوتی ہے۔ وہ کافی دیر غور سے اس مچھلی کی طرف دیکھتا ہے
دیکھنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میرا یہ 2 روپے سے بننے والا کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہ میں اس مچھیرے سے یہ مچھلی خرید کر آزاد کر کے اس کو پانی میں ڈال دوں۔ اب وہ مچھیرے کو کہتا ہے مچھلی مجھے کتنے کی دو گے؟ وہ کوئی وقت کے لحاظ سے پیسے بھی جاتا ہے۔ خیر کسی طرح وہ 2 سونے کے سکے جب دیکھتا ہے مچھیرا، وہ خوشی خوشی مچھلی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب وہ مچھلی کو لے کر پانی میں پھینک دیتا ہے۔ جیسے ہی پانی میں پھینکتا ہے تو مچھلی پانی کے اندر جاتی ہے اور کچھ تھوڑی دیر وہ ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے کہ 2 روپے جو ملے تھے وہ بھی میں نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، یہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں وہ مچھلی واپس آتی ہے اور اس کے منہ میں وہی ہیرا اٹھایا ہوتا ہے جو اس کی بیوی کے گڑھے سے پانی میں گر کے ڈوب گیا ہوتا ہے، گم ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ اس ہیرے کو لیتا ہے، خوشی خوشی گھر آتا ہے، اپنی بیوی کو پورا ماجرا سناتا ہے، بچے بھی خوش، وہ بھی خوش، اور اگلی زندگی ان کی ایسی خوشی ہو جاتی ہے۔ دوستو اس سٹوری میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ پہلے جو 2 دفعہ اس کی مدد ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں اس نے سوچ صرف اور صرف اپنے پیاروں کی ہے۔ اس میں اس نے کسی تیسرے کا کچھ نہیں سوچا، نہ اللہ کی راہ میں دینے کا سوچا، نہ صدقہ کرنے کا سوچا، نہ بہتری کا کسی کا کچھ سوچا۔ صرف اور صرف اس کی سوچ میں خود اور خود کے بچے تھے۔ دوسری دفعہ بھی جو مدد اس کی ہوئی اس میں بھی اس کی سوچ یہی تھی، لیکن تیسری دفعہ جو اس کی مدد ہوئی، مدد وہ بے شک تھوڑی سی تھی، لیکن اس میں سوچ اس کی بہت بڑی تھی، کیونکہ وہ 2 سونے کے سکے اس نے ایک جان زندہ بچانے کے لیے خرچ کر دیے۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اس کو، میرا ویسے بھی کچھ نہیں بننا، خرچ کرو مچھلی تو بچ جائے۔ جب اس نے کسی کا بھلا سوچا تو اسی مچھلی کی طرف سے اس کو ریٹرن جو گفٹ ملا ہے، جو اس کو مدد ملی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کی پوری زندگی سدھر گئی۔ ہم انسانوں کا بھی یہی رول ہے، جب ہمیں اللہ پاک کسی چیز سے نوازتا ہے، دیتا ہے، تو ہم صرف اور صرف اپنے بارے میں جب سوچتے ہیں تو اس کام میں، اس کاروبار میں، اس سفر میں، کسی بھی شعبے میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں اللہ دیتا ہے تو اس میں ہم سوچ کسی اور کی بھی رکھیں، کسی اور کا بھلا بھی کریں، تو ہمارے وہ تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں برکت ہوگی اور ہماری زندگی میں خوشیاں لے کے آئے گا۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔